لائبریری کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو شارٹ سٹوریز کا یہ سلسلہ پسند آئے گا۔ مرزا امجد بیگ ایک نامور وکیل رہ چکے ہیں اور انہوں نے اپنے وقت میں بہت مشکل کیسز کو حل کیا ہے۔ تو چلیے آج اسی طرح کے ایک کیس کا احوال سنتے ہیں۔ استغاثہ کے گواہ محمود کی عمر کا تخمینہ میں نے 50 کے قریب لگایا۔ وہ مضبوط کاٹھی کا مالک ایک سیدھا سادہ انسان تھا۔ اس نے آسمانی رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، چہرے پر نظر کا چشمہ بھی نظر آ رہا تھا۔ میں نے جرا کا آغاز کرتے ہوئے کہا، محمود صاحب، آپ کے بیان اور وکیل استغاثہ کو دیے گئے جوابات سے ظاہر ہوتا ہے آپ کی ملزم کے ساتھ لگ بھگ 3 سال تک ملازمانہ رفاقت رہی ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ وہ بولا، ظاہر ہے آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں۔ ملزم ہماری موجودگی میں ہی کلینک پر ملازم ہوا تھا۔ ہم نے 3 سال تک ایک ساتھ کام کیا ہے۔ ان 3 سالوں میں آپ نے اسے کیسا پایا؟ ٹھیک ٹھاک ہی پایا، وہ گردن کو ایک جھٹکا دیتے ہوئے بولا۔ ہمیں تو اندازہ نہیں تھا یہ اس قسم کی گھپلے بازی کرے گا۔ بظاہر تو یہ بہت شریف آدمی لگا ہم کو۔ ملزم کے گھپلے بازی پر تھوڑی روشنی ڈالیں گے؟ میں نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ ایک سست سانس خارج کرتے ہوئے بولا، ہم اس سے پہلے بھی 2-3 مرتبہ اس کیس کی کارروائی کے دوران میں عدالت میں موجود رہے ہیں۔ ہمارا خیال ہے لگ بھگ 5 مرتبہ ملزم کی گھپلے بازی زیر بحث آ چکی ہے۔ اب ہم اپنی زبان سے کیا کہیں، سب کچھ تو سامنے آ چکا ہے۔ آپ اس وقت استغاثہ کے ایک معزز گواہ کی حیثیت سے کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، کارروائی کی سماعت کے لیے عدالت میں آنا بالکل مختلف بات ہے۔ اس وقت معزز عدالت آپ کی زبان سے سننا چاہتی ہے، لہٰذا آپ کو میرے سوال کا جواب دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کا اصرار ہے تو ہم ضرور بتائیں گے، وہ مصالحانہ انداز میں بولا۔ ملزم نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کئی قسم کی گھپلے بازی کی ہے۔ غیر ممالک میں بسنے والے کلائنٹ سے 2 گنا 3 گنا رقمیں منگوا کر ان کا کہیں اندراج نہیں کیا، اور نہ ہی ان لوگوں کو کورسز روانہ کیے گئے۔ اسی طرح کلینک پر بھی بعض رقمیں خرد برد کر لی گئیں اور اپنے رجسٹر میں فرضی اندراج کر کے ہمیں رقم نہیں دی، بلکہ الٹا ہمیں پھنسانے کے لیے وہ رقمیں ہمارے کھاتے میں ڈال دی۔ اسی طرح کی اور بھی بہت سی ہیرا پھیری ہے، میں نے کہا۔ میرے موکل کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے پاس درج ہونے والی ہر رقم آپ کے سپرد کر دی تھی، مگر آپ اپنی غائب دماغی اور بے احتیاطی کے باعث ان رقموں کو اپنے رجسٹر میں درج نہ کر سکے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نہ بابا، اگر ان رقموں کا اندراج کرنا بھول جاتے تو حسابات کرتے وقت ہمارے پاس موجود کیش ضرور بڑھ جاتا، مگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 1 روپے کا بھی فرق آیا ہو۔ ملزم اپنے جرم کی پردپوشی کے لیے اس قسم کی بے سروپا باتیں کر رہا ہے، میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرے موکل کا موقف تو یہ ہے کہ اصل مجرم آپ ہیں۔ خود کو بچانے کے لیے آپ نے ٹوپی اس کے سر پر پہنا دی ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، محمود صاحب، آپ چونکہ ڈاکٹر قدرت اللہ کے قریبی رشتہ دار ہیں، اس لیے ڈاکٹر نے آپ پر شک کرنے کی بجائے ملزم کو نوکری سے نکال دیا۔ وہ قدرے اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، اگر ہم ڈاکٹر صاحب کے رشتہ دار ہیں تو اس میں پریشانی اور اعتراض کی کون سی بات ہے؟ انہوں نے ہم پر اعتماد کا اظہار کیا ہے تو یہ ان کا بڑا پن ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت ہمدرد اور انسان دوست ہیں۔ انہوں نے مختلف مواقع پر ہم پر بہت احسانات کیے ہیں۔ ہم حسابات میں یہ چھوٹی موٹی ہیر پھیر کر کے اپنے ہاتھ گندے اور منہ کالا نہیں کر سکتے۔ وہ ایک لمحے کو سانس درست کرنے کی خاطر رکا، پھر جذباتی لہجے میں بولا، ڈاکٹر صاحب نے ہمیں کبھی اپنا ملازم نہیں سمجھا۔ ہماری حیثیت گھر کے ایک فرد ایسی ہے۔ کلینک میں بھی ہمیں مالکانہ حقوق حاصل ہیں۔ ملزم کو ہمیں مورد الزام ٹھہراتے ہوئے اتنا تو سوچ لینا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، محمود صاحب، ڈاکٹر قدرت اللہ سے آپ کے مراسم اپنی جگہ اور ڈاکٹر صاحب کا آپ پر اعتماد اور بھروسہ ایک طرف، مگر ایک بات میری کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو ایک فضول کی ذمہ داری کیوں سونپ رکھی تھی؟ فضول کی ذمہ داری؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں اور یہ حالات و واقعات سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ملزم فیاض اور آپ کے کلینک میں ایک ہی نوعیت کا کام کر رہے تھے، یا یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ 2 افراد بیک وقت ایک ہی کام کر رہے تھے۔ اس صورت میں غلط فہمی اور حسابی گڑبڑ پیدا ہونے کے امکانات 100% سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کیا وضاحت کریں گے؟ آپ کا کہنا اس حد تک درست ہے کہ ہم دونوں ایک ہی کام کر رہے تھے۔ ہم ایسا کیوں کر رہے تھے؟ اس سوال کا جواب آپ کو ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ یہ سب کچھ انہی کے احکام سے ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے محمود صاحب، میں نے زاویہ سوالات کو تھوڑا تبدیل کرتے ہوئے کہا،
گواہ ڈاکٹر قدرت اللہ نے مجھے بتایا تھا اور تھوڑی دیر پہلے وکیل استغاثہ کے سامنے بھی آپ نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ملزم کی دھمکی والی بات ڈاکٹر تک آپ کے توسط سے پہنچی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں، وہ سادگی سے بولا۔ ملزم نے ہمارے سامنے مقتول یوسف کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ ہم ڈاکٹر صاحب کا نمک کھاتے ہیں، رشتہ داری رہی ایک طرف، کلینک میں کام کرنے کے حوالے سے بھی ہم پر بہت سے فرائض عائد ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو ملزم کی دھمکی سے آگاہ کرنا ہماری اولین ذمہ داری تھی۔ کیا ایسا کر کے ہم نے کوئی غلطی کی ہے؟ کوئی غلطی نہیں کی، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، کیا آپ کا بھی یہی خیال ہے کہ ملزم یوسف کو ملزم فیاض نے قتل کیا ہے؟ میں نے بات ختم کرتے ہی اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ جذبز ہوتے ہوئے بولا، ہم نے ملزم کو اپنی آنکھوں سے قتل کی واردات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ البتہ اس روز ملزم نے جتنے خطرناک انداز میں مقتول کو جان سے مار دینے کی دھمکی دی تھی، اس کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ یہ حرکت ملزم فیاض کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ گویا آپ ملزم کے اقدام کے بارے میں پر یقین نہیں ہیں۔ ظاہر ہے، آنکھوں دیکھے بغیر کوئی بات یقین سے کیسے کہی جا سکتی ہے؟ وہ بے بسی سے بولا۔ میں نے پوچھا، اگر ملزم کے خلاف تحقیق والے معاملے کو نظر انداز کر دیا جائے تو آپ کے خیال میں اس قتل کی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ میرا مطلب ہے کوئی ایسا محرک یا سبب جس کی بنا پر میرا موکل مقتول یوسف کو قتل کرنے پر مجبور ہو سکتا ہو؟ میرا سوال سمجھنے میں اسے تھوڑی دیر لگی۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، ہمارے خیال میں سب سے بڑی وجہ تو یہی ہو سکتی ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی وجہ اور بھی ہے تو ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ وہ تھوڑے وقت کے لیے خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ہمراز پولی کلینک میں مقتول یوسف کو لانے والا یہی شخص یعنی کہ ملزم فیاض ہی تھا، اور ہمیں معلوم ہے کسی زمانے میں ملزم منظور کالونی میں مقتول کے گھر کے نزدیک رہتا تھا۔ دونوں میں بہت اچھی دوستی بھی تھی۔ بعض اوقات جب دوستی دشمنی میں بدلتی ہے تو اس کی گہرائی دوستی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ منفی جذبات اور خیالات زیادہ تیزی سے پھیلتے پھولتے ہیں۔ عین ممکن ہے ان دونوں کی دوستی در پردہ کسی وجہ سے دشمنی میں بدل گئی ہو، لیکن آپ اس بارے میں کچھ نہیں جانتے؟ اس نے نفی میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں نے پوچھا، مقتول عموماً کلینک کتنے بجے پہنچ جاتا تھا؟ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا، وہ بے پرواہی سے بولا۔ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، میں نے مقررہ وقت کے بارے میں نہیں پوچھا بلکہ اس کی عمومی آمد کے بارے میں سوال کیا ہے۔ اس نے بتایا، عام طور پر مقتول دوپہر 11 بجے کلینک پہنچ جاتا تھا۔ کلینک کے اوقات کیا ہیں؟ شام 5 بجے سے رات 10 بجے تک، اس نے جواب دیا۔ پھر وضاحت کرتے ہوئے بولا، مقتول کو ڈاکٹر صاحب نے کچھ اضافی ذمہ داریاں سونپ رکھی تھیں، اس لیے وہ دن میں کلینک آ کر کمپیوٹر پر کام کرتا رہتا تھا۔ اس کے پاس کلینک کی چابیوں کا ایک سیٹ موجود تھا۔ میں نے سلسلہ سوالات کو دراز کرتے ہوئے پوچھا، مقتول کی اضافی ذمہ داریوں سے قبل کلینک کتنے بجے کھلتا تھا؟ عموماً شام 4 بجے، اس نے بتایا، تاکہ باقاعدہ کلینک کا وقت شروع ہونے سے پہلے صفائی اور سیٹنگ وغیرہ ہو سکے۔ کلینک کھولنے کی ذمہ داری کس کے پاس تھی؟ میں نے استفسار کیا۔ میرا مطلب ہے ان دنوں جب مقتول نے دن میں کلینک آنا شروع نہیں کیا تھا، اس نے جواب دیا۔ یہ ذمہ داری آفس بوائے ریحان کی تھی۔ ریحان وہ نوجوان لڑکا تھا جس نے مقتول یوسف کی لاش کو سب سے پہلے دیکھا تھا۔ واقعات اور استغاثہ کے مطابق حسب معمول جب وہ 4 بجے کلینک پہنچا تو اس نے مقتول کو اپنی سیٹ پر مردہ پایا تھا۔ میں نے اسی حوالے سے گواہ محمود سے سوال کیا۔ محمود صاحب، وقوع کے روز آفس بوائے ریحان نے شام یا سپہر 4 بجے مقتول کی لاش دریافت کی۔ آپ ذرا سوچ کر بتائیں، دوپہر 12 سے سپہر 4 بجے کے درمیانی وقفے میں اسٹاف میں سے کون شخص کلینک آ سکتا ہے؟ واضح رہے کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت کا وقت دوپہر 2 اور 3 بجے کے درمیان بتایا گیا ہے۔ محمود نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بتایا، اس دوران میں اسٹاف کا کوئی آدمی کلینک نہیں آتا تھا اور نہ ہی وقوع کے روز کسی کی آمد کی شہادت ملتی ہے۔ یوسف کے علاوہ باقی تمام افراد 5 بجے ہی کلینک پہنچے تھے۔ البتہ آفس بوائے لگ بھگ 4 بجے آ جاتا تھا کیونکہ اسے اپنی نگرانی میں صفائی کروانا ہوتی تھی۔ محمود صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کلینک پر آپ کی آمد و شد کے کیا اوقات ہیں؟ وہ اکتاہٹ امیز لہجے میں بولا، ہم عموماً شام 6 بجے کلینک پہنچتے تھے اور واپسی میں 10، 10:30 اور 11 بھی بج جاتے تھے۔ دفتر کا باقی سٹاف 10 بجے چھٹی کر جاتا تھا۔ ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی کلینک سے نکلتے۔ وہ اپنی گاڑی میں ہمیں پہلے ہمارے گھر چھوڑتے، پھر اپنے گھر کی جانب روانہ ہو جاتے۔ لیکن اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر میری طرف دیکھا۔ میری سوالیہ نظر اس پر جمی رہی تو وہ اپنے لیکن کی وضاحت میں بتانے لگا، جب سے فیاض کو نوکری سے نکالا گیا تھا ہم نے شام 5 بجے کلینک آنا شروع کر دیا تھا۔ ملزم فیاض کے جانے کی وجہ سے کام کا لوڈ بڑھ گیا تھا، چنانچہ ہمیں وقت سے پہلے آنا پڑتا۔ کیا وقوع کے روز بھی آپ شام 5 بجے ہی کلینک پہنچے تھے؟ نہیں، اس روز ہمیں ایمرجنسی میں 4:30 بجے ہی کلینک پہنچنا پڑا، میں نے کہا، اور اس ایمرجنسی کا تعلق اس فون سے تھا جو کلینک کے آفس بوائے ریحان نے آپ کے گھر کیا تھا؟ جی ہاں،
ریحان نے ہمیں اطلاع دی تھی کہ کلینک پر یوسف کو کسی نے قتل کر دیا ہے، اس نے بتایا، اس لیے ہمیں فوراً کلینک پہنچنا پڑا۔ جب آپ کلینک پہنچے تو ریحان کے علاوہ سٹاف کا کوئی اور شخص بھی وہاں موجود تھا؟ نہیں، وہ قطعیت سے بولا۔ آپ نے جائے وقوع پر پہنچنے کے بعد کیا کیا؟ جی، ہم نے پہلی فرصت میں ڈاکٹر صاحب کو فون کر کے اس سانحے کی اطلاع دی تھی، اس نے جواب دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ کلینک آ رہے ہیں اور ہمیں ہدایت کی کہ ہم متعلقہ تھانے فون کر کے پولیس کو اس واردات کے بارے میں بتائیں۔ ہم نے فوراً ڈاکٹر صاحب کی ہدایت پر عمل کیا۔ میں نے اچانک اپنے لہجے میں سختی بھرتے ہوئے کہا، محمود صاحب، کیا یہ غلط ہے کہ وقوع کے روز اب 12 اور 1 بجے دوپہر کے درمیان کلینک پر موجود تھے؟ یہ غلط نہیں ہے، اس نے کہا، ہم واقعی ان اوقات میں وہاں موجود تھے، بلکہ مذکورہ اوقات میں بھی ہم اکثر وہاں جاتے ہیں۔ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ جی ہاں، محمود نے اس بات میں سر ہلایا۔ دراصل بات یہ ہے کہ بچوں کو اسکول سے لینے کی ذمہ داری ہماری ہے، پھر ادھر نرسری مارکیٹ میں ہمارے چھوٹے بھائی کی دکان بھی ہے، وہاں بھی ہمیں تھوڑی دیر کے لیے جانا ہوتا ہے۔ چنانچہ آتے جاتے ہمیں جب بھی تھوڑی فرصت ہوتی ہے ہم کلینک ضرور جاتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری راہ میں پڑتا ہے۔ بچوں کا اسکول تھوڑا آگے ہے۔ مقتول یوسف سے تھوڑی گپ شپ ہو جاتی اور ہم کمپیوٹر کے بارے میں اس سے سوالات بھی کرتے۔ دراصل ڈاکٹر صاحب نے ہمیں مشورہ دیا تھا کہ ہم کوشش کر کے جلد از جلد کمپیوٹر کا کام سیکھ لیں۔ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بہترین مشورہ دیا تھا، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، آپ کے عدالتی بیان میں ایک نہایت اہم نقطہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ آپ نے ملزم کی جائے وقوع کے نزدیک موجودگی کا ذکر کیا ہے، کیا واقعی آپ نے میرے موکل کو وقوع کے روز دوپہر میں جائے واردات کے آس پاس کہیں دیکھا تھا؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے ملزم فیاض کو نہیں دیکھا تھا۔ پھر کس کی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ ہمیں اس بارے میں زاہد نے بتایا تھا۔ آپ کے بیان میں زاہد کے حوالے کا ذکر نہیں، میں نے درشتی سے کہا، اس لیے یہی سمجھا جائے گا کہ آپ ملزم کے جائے وقوع کے قریب پائے جانے کے عینی شاہد ہیں۔ ہم سے غلطی ہو گئی، وہ ندامت امیز لہجے میں بولا۔ ہم بیان دیتے وقت زاہد کا ذکر کرنا بھول گئے۔ حقیقت یہی ہے کہ ملزم کی وہاں موجودگی کے بارے میں ہمیں زاہد سے معلوم ہوا تھا۔ میں نے مزید چند سوالات کے بعد جرا ختم کر دی۔ ہم عدالت کے کمرے سے باہر نکلے تو میرے موکل کی بیوی سریا میرے ہمراہ تھی۔ اس کیس میں ہاتھ ڈالے ہوئے اب لگ بھگ 3 ماہ ہو گئے تھے۔ ہر پیشی پر سریا عدالت ضرور پہنچتی تھی اور عدالتی کارروائی کے دوران میں تمام وقت وہ کمرے میں موجود رہتی تھی۔ اب تک کی میل ملاقات کے بعد میں نے اسے خاصا سمجھدار پایا تھا۔ اس نے اس عمومی خیال کو غلط ثابت کر دیا تھا کہ موٹے لوگوں کی عقل بھی موٹی ہوتی ہے۔ میں اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تو سریا نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، بیگ صاحب، عدالتی کارروائی اگرچہ ذہن کو بری طرح تھکا دیتی ہے، مگر اس کے دلچسپ ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ ایسی کرتب بازی میں نے پہلے اور کسی کھیل میں نہیں دیکھی۔ یہ ٹھیک کہا آپ نے، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ عدالت کا کمرہ کسی اکھاڑے سے کم نہیں ہوتا، یہاں پر جیتنے کے لیے اچھا کرتبی ہونا ضروری ہے۔ وہ تعریفی لہجے میں بولی، بیگ صاحب، میں تو یہ محسوس کر رہی ہوں کہ آپ بہت خوبصورتی کے ساتھ عدالتی کارروائی کو آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن ایک بات کا اندازہ نہیں لگا پا رہی کہ ہم کامیابی کے کتنا قریب پہنچ چکے ہیں۔ شاید میں اپنے خیالات کی وضاحت نہیں کر پا رہی ہوں۔ میں بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں اور آپ کے خیالات کو محسوس کر رہا ہوں، میں نے صاحب کو اسے کام لیتے ہوئے کہا۔ آپ کی کنفیوژن کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سوچ میں خاصا فرق ہے، اس سوچ کا تعلق ہماری جانکاری سے ہے۔ دیکھیں کتنی دلچسپ بات ہے کہ ہم دونوں فیاض کے بارے میں پر یقین ہے کہ وہ قاتل نہیں، یوسف کے قتل سے اس کا دور کا واسطہ نہیں۔ وہ محض اپنی جذباتی دھمکی کے باعث اس لپیٹ میں آ گیا۔ ہمارے پاس ایسے پوائنٹس ہیں جن کی بنیاد پر فیاض کو بے گناہ ثابت کیا جا سکتا ہے، مگر ہم دونوں کے محسوسات میں فرق ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں آپ کے شوہر کو بے گناہ ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ آپ کو اندیشہ ہے کہ شاید ایسا کر سکوں یا نہ کر سکوں۔ عدالتی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میرے ذہن میں کیسا نقشہ ترتیب پا چکا ہے یہ آپ کو معلوم نہیں۔ آپ کی یہی لا علمی آپ کی الجھن اور بے یقینی کا سبب ہے، جبکہ میں کلی طور پر مطمئن ہوں۔ آپ نے بات گھما پھرا کر کی ہے، مگر میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ وہ سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولی، مجھے آپ کی کارکردگی پر بھروسہ ہے بیگ صاحب۔ میں نے کہا، جہاں تک کامیابی سے قربت کا تعلق ہے تو سمجھ لیں، چند قدموں کا فاصلہ باقی ہے، 1-2 پیشیوں کے بعد محنت رنگ لے آئے گی۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، اس نے خلوص دل سے کہا۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، سریا صاحبہ، عدالتی کارروائی کا ایک مخصوص طریقہ کار ہے، اس سے گزرنا ضروری ہے۔ استغاثہ کے گواہوں کے بعد ملزم سے پوچھا جائے گا، پھر مجھے ملزم یعنی اپنے موکل کی صفائی کے لیے گواہ پیش کرنا ہوں گے یا وکیل مخالف سے دلائل بازی ہوگی۔ ان تمام مراحل سے گزرنا ضروری ہے۔ میں یہ تمام کوشش صرف اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ہی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ گناہ گار یعنی قاتل کو بے نقاب کرنے کے لیے بھی کر رہا ہوں۔ اس مقصد میں مجھے کس حد تک کامیابی ہوگی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ وہ نیک خواہشات کا اظہار کرنے کے بعد رخصت ہو گئی۔ ہمراز پولی کلینک کا ریسیپشنسٹ زاہد گواہوں والے کٹہرے میں آیا
اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا مختصر سا بیان ریکارڈ کروایا۔ میں نے اس کے انداز میں اضطرار کو واضح طور پر محسوس کیا۔ یا تو وہ اس وقت نروس ہو رہا تھا یا پھر اس کی عادت ہی ایسی تھی۔ زاہد کی عمر زیادہ سے زیادہ 25 سال ہوگی۔ وہ ایک گورا چٹا اور دبلا پتلا شخص تھا۔ بیان کی تکمیل کے بعد وکیل استغاثہ نے چند سوالات کے بعد گواہ کو فارغ کر دیا تو میں جج کی اجازت سے جرا کے لیے اس کے کٹہرے کے قریب آن کھڑا ہوا۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرنے سے قبل میں چند لمحات تک گھور کر گواہ کو دیکھتا رہا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اس کے اضطرار اور اضطراب میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ عادتاً نہیں بلکہ عدالت میں حاضر ہونے کے سبب نروس تھا، جسے ظاہر ہوتا تھا دال میں کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ کالا ہے۔ میں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ زاہد صاحب، آپ ہاتھ سے گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں۔ میں نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، خدا نہ خواستہ آپ کو عدالت میں آ کر کسی قسم کا ڈر خوف تو نہیں محسوس ہو رہا؟ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب کسی شخص کی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھا جائے یا اس کے کسی نازک پہلو کو چھیڑا جائے تو وہ اپنی کیفیت یا حالت کے برخلاف رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ اس طرح لاشعوری طور پر وہ اپنی حالت یا کیفیت کی تصدیق کر رہا تھا۔ زاہد نے بڑی تیزی سے جواب دیا، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے خود کو انتہائی چاق و چوبند ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، ایسی بات ہے مسٹر زاہد، آپ بتانا نہ چاہیں تو آپ کی مرضی۔ بہرحال اس وقت پریشانی اور گھبراہٹ کے سبب آپ کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو رہا ہے۔ وہ میرے نفسیاتی ہتھ کنڈے میں آ گیا۔ بے اختیار اس نے اپنے چہرے کو چھو کر دیکھا۔ میں نے کہا، دیکھا، میں ٹھیک کہہ رہا تھا نا؟ آپ کے چہرے پر پسینہ نام کی کوئی شے موجود نہیں، مگر آپ نے بسخت اپنے چہرے کو چھو کر میرے بیان کی تصدیق کرنا چاہیے، جس سے ثابت ہوتا ہے اس وقت آپ بری طرح بدحواس اور نروس ہیں۔ اس حالت میں آپ نے کیا بیان دیا ہوگا اور کیا جرا کا سامنا کریں گے؟ وہ پہلے سے بھی زیادہ بوکھلاہٹ کا مظاہرہ کرنے لگا۔ میرا نفسیاتی حربہ کارگر رہا تھا۔ وکیل استغاثہ نے فوراً اعتراض چھڑ دیا۔ جناب عالی، اس نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے احتجاجی لہجے میں کہا، مجھے سخت اعتراض ہے۔ فاضل وکیل اپنی الٹی سیدھی حرکتوں سے گواہ کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں ایسی کارروائی سے باز رہنے کی تلقین کی جائے۔ الٹی سیدھی حرکتیں؟ میں نے حیرت سے دہرایا اور سر تپا وکیل استغاثہ کو دیکھنے کے بعد اپنا جائزہ لیا، پھر کہا، قبلہ وکیل صاحب، میں تو اس وقت اپنے قدموں پر کھڑا ہوں، الٹی سیدھی حرکت کا کیا سوال ہے؟ اس کا روئے سخن دوبارہ جج کی جانب ہو گیا۔ دیکھیں جناب، انہوں نے پھر منطق بازی شروع کر دی، یہ اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے معزز عدالت کا وقت برباد کرنے کے ماہر ہیں۔ اس کیس میں پہلے ہی بہت سا وقت ضائع ہو چکا، لہٰذا میں کورٹ سے پرزور اپیل کروں گا کہ وہ وکیل صفائی کو ٹو دی پوائنٹ رہنے کی ہدایت کریں۔ میں نے کہا، جو لوگ وقت ضائع کرتے ہیں وقت انہیں برباد کر دیتا ہے، لہٰذا میں اس قسم کی کسی کوتاہی کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ وقت بڑی ظالم شے ہے، میں ظالم کو نظر انداز کر کے مظلوم کی داد رسی نہیں کر سکتا۔ بہرحال میں نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ جج نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، پلیز پروسیڈ۔ تھینک یو آنر، میں نے گردن کو ہلکا سا ہم دیتے ہوئے کہا، پھر گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ زاہد صاحب، میں نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ استغاثہ کے گواہ محمود کا کہنا ہے کہ اپنے وقوع کے روز ملزم فیاض کو جائے وادت کے آس پاس دیکھا تھا۔ جی ہاں دیکھا تھا۔ وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، جائے وادت کے آس پاس کہاں دیکھا تھا؟ اس نے بتایا، کلینک والی قصیر المنزلہ عمارت کے گراؤنڈ فلور پر مختلف دکانیں بنی ہوئی ہیں، انہی میں ایک محمدی گولڈ سپاٹ ہے، میں نے ملزم کو وہیں دیکھا تھا۔ وہ محمدی گولڈ سپاٹ پر کیا کر رہا تھا؟ وہ وہاں مجھ سے ملنے آیا تھا۔ بہت خوب، میں نے استہزائی انداز میں کہا، اس کا مطلب ہے آپ نے اسے وہاں بلایا تھا؟ میں نے نہیں بلکہ اس نے مجھے وہاں بلایا تھا، زاہد نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ اس کے لہجے میں مضبوطی برائے نام ہی تھی۔ میں اس کے بلانے پر وہاں پہنچا تھا۔ اس ملاقات کے بارے میں میرے موکل فیاض نے مجھے تفصیلاً بتایا تھا۔ اس کے بعد کے واقعات سے بھی مجھے مکمل آگاہی حاصل تھی، لہٰذا میں نے استغاثہ کے گواہ زاہد کو رگڑا دیتے ہوئے کہا، زاہد صاحب، میرے موکل نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے اسے خاص طور پر وہاں بلایا تھا۔ وہ جھوٹ بولتا ہے، زاہد نے جلدی سے کہا، حقیقت وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ زاہد صاحب، میرے موکل کا کہنا ہے کہ آپ نے اسے کسی ملازمت کے بارے میں بتانے کے لیے وہاں بلایا تھا۔ میں نے بغور اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، ملزم کی ملازمت چھوٹ جانے کا آپ کو بہت افسوس تھا اور آپ جلد از جلد اسے برسرے روزگار دکھنا چاہتے تھے۔ جیسے ہی آپ کو کسی جاب کا پتہ چلا، آپ نے اسے مطلع کرنے کے لیے بلا لیا۔ ماضی کا ریکارڈ بھی یہی بتاتا ہے کہ آپ دونوں میں اچھی انڈرسٹینڈنگ رہی ہے۔ میں حیران ہوا کہ آپ اچانک میرے موکل کے دشمن کیوں ہو گئے؟ میں کبھی اس کا دوست رہا ہوں اور نہ ہی اب مجھے سے دشمنی پیدا ہوئی ہے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، سچی بات یہ ہے کہ ملزم نے اس روز مجھے بلیک میل کرنے کے لیے محمدی گولڈ سپاٹ پر بلایا تھا۔ مجھے اس کی بات سن کر سخت افسوس ہوا تھا۔ کیسی بلیک میلنگ مسٹر زاہد؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔
وہ اپنی بات میں تعصب بھرنے کی کوشش کرتے بولا، ملزم نے مجھے دھمکی دی تھی کہ میں 24 گھنٹے کے اندر اندر اسے 10,000 روپے دے دوں ورنہ وہ ڈاکٹر قدرت اللہ کو میرے کرتوتوں کے بارے میں بتا دے گا۔ کس قسم کے کرتوت زاہد صاحب؟ میں حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ملزم کا خیال تھا میں کلینک کے معاملات میں کسی بڑی کرپشن میں ملوث ہوں۔ اس نے بتایا، اگر میں نے اسے مطلوبہ رقم فراہم نہ کی تو وہ ڈاکٹر قدرت اللہ کو میرے خلاف کر دے گا۔ میں نے کہا، ڈاکٹر قدرت اللہ تو پہلے ہی پوری طرح ملزم کے خلاف تھا، پھر وہ اس کی بات پر کان کیوں دھرتا؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم، وہ بے پرواہی سے بولا۔ ملزم نے مجھ سے جو کچھ کہا میں نے آپ کو وہ بتا دیا۔ وہ سراسر جھوٹ بول رہا تھا، مگر میں اس کی جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ جھوٹے کو اس کے گھر تک پہنچانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں نے استفسار کیا، زاہد صاحب کیا آپ نے ملزم کا مطالبہ پورا کر دیا تھا؟ میرا مطلب ہے 10,000 روپے کی فراہمی والا۔ میرا دماغ خراب نہیں ہوا؟ وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولا، میرے ہاتھ صاف ہیں، میں نے کلینک کے معاملات میں ایک پیسے کی بدعنوانی نہیں کی، اس لیے ملزم کی دھونس یا دھمکی میں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے واضح الفاظ میں اسے کہہ دیا تھا، وہ جو کر سکتا ہے کر لے، مجھ سے ایک پائی نہیں وصول کر سکے گا۔ آپ کے انکار پر اس نے کیا رد عمل ظاہر کیا تھا؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ وہ مجھے ڈرانے دھمکانے لگا، خطرناک اور عبرتناک انجام کی دھمکیاں دینے لگا، زاہد نے تیز آواز میں کہا۔ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس نے میرا نام یوسف کے نیچے لکھ لیا ہے، پہلے وہ یوسف کو موت کے گھاٹ اتارے گا، پھر میری باری آئے گی۔ اور وہ اس وقت ایک جنونی لگ رہا تھا۔ مجھے واقعی سے خوف محسوس ہوا اور میں چپکے سے وہاں سے چلا آیا۔ بات ختم کرتے ہی اس نے ایک جھجری لی اور خوفزدہ نظر سے حاضرین عدالت کو دیکھنے لگا۔ میں نے دل ہی دل میں اس کی اداکاری کو سراہا، بڑی کامیابی اور ڈٹائی سے جھوٹ بول رہا تھا۔ میں حقیقت حال سے واقف نہ ہوتا تو یقیناً اس کی اداکاری سے متاثر ہو جاتا۔ زاہد کو گھیرے میں لینے کے لیے میں نے جو جال بچھایا تھا، اب آہستہ آہستہ اسے سمیٹنے کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، زاہد صاحب، آپ ریسیپشنسٹ کی بجائے کہانی کار ہوتے نا تو زیادہ کامیاب ہو سکتے تھے۔ کہانی کار؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ کہانی کار کا مطلب ہے کہانی بنانے والا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، آپ بہترین کہانی کار بن سکتے تھے۔ اس کی حیرت مزید بڑھ گئی، الجھن زدہ لہجے میں بولا، میں نے کون سی کہانی بنی ہے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، اس سے بڑی کہانی اور کیا ہوگی کہ وقوعہ کے روز آپ کے بلانے پر میرا موکل محمدی کولڈ اسپاٹ پہنچا۔ آپ نے کسی جاب کے بارے میں بتانے کے لیے اسے وہاں بلایا تھا۔ باتوں باتوں میں اس نے اپنی رقم کا مطالبہ کر دیا، کیونکہ ان دنوں سے رقم کی سخت ضرورت تھی، اور آپ نے قرض کی واپسی کے مطالبے کو بلیک میلنگ کے کھاتے میں ڈال دیا۔ فیاض نے اس سلسلے میں مجھے پوری تفصیل سنائی تھی۔ گواہ زاہد اس کا لگ بھگ 10,000 روپے کا مقروض تھا۔ میں نے گواہ کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ کہانی کار نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا گزر گیا، تاہم دوسرے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا اور تھرتھراتی آواز میں بولا، قرض کی واپسی؟ کون سے قرض کی واپسی؟ وہ قرض جو گاہے بگاہے تو میرے موکل سے لیتے آ رہے تھے۔ مجھے اس کی ڈٹائی پر غصہ آ گیا اور میں آپ سے تم پر اتر آیا۔ ملزم کے 10,000 روپے تمہاری طرف نکلتے تھے، مشکل وقت میں اس نے تم سے اپنی رقم مانگی تو تم نے الٹا اسی پر بلیک میلنگ کا الزام لگا دیا۔ بہت خوب، یہ جھوٹ ہے، میں ملزم کا ایک پیسے کا مقروض نہیں ہوں، وہ تیز آواز میں بولا۔ لوہا گرم ہو چکا تھا اور بھرپور چوٹ لگانے کا وقت آ گیا تھا۔ گواہ زاہد واقعتاً میرے موکل کا مقروض تھا۔ اس سلسلے میں نے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا، مگر گواہ دروغ گوئی کی انتہا کو چھونے کا خواہاں نظر آتا تھا۔ میں چند لمحے کھوجتی ہوئی نظر سے اسے دیکھتا رہا، پھر گمبھیر لہجے میں کہا، مسٹر زاہد، اب میں تم سے جو سوال کرنے والا ہوں اس کا بہت سوچ سمجھ کر جواب دینا، کیونکہ تمہارے جواب سے بازی پلٹ سکتی ہے۔ ہیرو زیرو اور زیرو ہیرو کی جگہ لے سکتا ہے۔ میں نے تھوڑا توقف کر کے اسے استفسار کیا، کیا تم تیار ہو؟ میں ایور ریڈی ہوں، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے پوچھا، ایور ریڈی پکچر یا ریڈی بیٹری سیل؟ وہ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی کی غماز آنکھوں سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے سخت لہجے میں دریافت کیا، مسٹر زاہد، وقوعہ کے روز محمدی کول اسپاٹ پر آپ دونوں کی ملاقات کتنے بجے ہوئی تھی؟ دونوں سے میری مراد تم اور ملزم فیاض ہے، وہ کسی رٹو طوطے کی مانند جھٹ سے بولا۔ دوپہر 1 بجے۔ دوپہر 1 بجے؟ میں نے اس کے الفاظ دہرائے، پھر استفسار کیا، اس میں کسی کمی بیشی کی گنجائش تو نہیں؟ بالکل نہیں، وہ قطعیت سے بولا۔ ہم لگ بھگ 12:30 بجے وہاں پہنچے تھے اور میں ٹھیک 1 بجے وہاں سے رخصت ہو گیا تھا۔ البتہ ملزم کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ وہاں مزید کتنی دیر بیٹھا تھا، میں اسے اس کے حال پر چھوڑ کر آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے چند لمحے سوچنے کی اداکاری کی، پھر نہایت سنجیدگی سے کٹہرے میں کھڑے استغاثہ کے گواہ زاہد سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، مسٹر زاہد، کیا تمہیں معلوم ہے قانون کی کتاب میں شہادت پر کئی صفحات موجود ہے؟ میرا مطلب ہے کہ قانون شہادت پر ہوں گے۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے قانون کی کتابیں نہیں پڑھی۔ میں نے بڑی شفقت سے کہا، کوئی بات نہیں، قانون کی کتابیں نہ پڑھنے پر تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا،
پھر میں وکیل استغاثہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آپ نے تو یقیناً بارہا قانون شہادت کا باب مطالعہ کیا ہوگا۔ اس نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، پھر تو آپ کو اچھی طرح یہ معلوم ہوگا کہ جس طرح کسی شہادت کو چھپانا یا بگاڑ کر پیش کرنا جرم کے زمرے میں آتا ہے، بالکل اسی طرح جھوٹی شہادت دینا بھی ایک سنگین جرم ہے۔ ہاں، میں تمام قوانین جانتا ہوں، وکیل استغاثہ نے متذبذب لہجے میں کہا، مگر یہاں اس ذکر کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں یہ بتانے اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا معزز گواہ بے در پہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کیا مطلب؟ وکیل استغاثہ نے چونک کر مجھے دیکھا۔ مطلب تو آپ اپنے گواہ سے پوچھیں، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ وکیل استغاثہ زاہد کی جانب استفساریہ نظر سے تکنے لگا۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، گواہ لکنت زدہ آواز میں بولا۔ اس بدلتی ہوئی صورتحال نے جج کو بھی الجھا دیا۔ اس نے براہ راست مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، آپ اپنی بات کی وضاحت کریں۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور مضبوط لہجے میں کہا، جناب عالی، وقوعہ کے روز محمدی کولڈ سپاٹ پر ملزم اور گواہ کی ملاقات صبح 9 بجے ہوئی تھی۔ ملزم 9:30 بجے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اسے اپنے ایک دوست قمر علی سے ملنے حیدرآباد جانا تھا۔ وہ وقوعہ کے روز دوپہر 12:30 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک حیدرآباد میں موجود رہا۔ میں اس وقفے کے دوران میں حیدرآباد میں اس کی موجودگی کے واضح اور مصدقہ ثبوت فراہم کر سکتا ہوں۔ اور میں ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے جو کچھ کہا اس کی گواہی قمر علی کے علاوہ ایک اور شخص بھی دے سکتا ہے۔ مذکورہ شخص کا نام بلال احمد ہے اور وہ یہیں کراچی میں رہتا ہے۔ یہ بلال احمد کون ہے؟ جج نے مجھ سے استفسار کیا، اور موجودہ کیس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ میں جج کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کو واضح طور پر محسوس کر چکا تھا۔ اس کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے میں نے کہا، جناب عالی، بلال احمد محمدی کولڈ سپاٹ کا مالک ہے۔ وہ اس حقیقت کا گواہ ہے کہ ملزم اور گواہ وقوعہ کے روز 9 بجے اس کی دکان پر موجود تھے۔ اسے ان دونوں کی ملاقات اس لیے بھی یاد رہ گئی کہ کھانے پینے کا بل ادا کرنے کی غرض سے گواہ زاہد نے ایک بڑا نوٹ بلال احمد کو دیا تھا۔ بلال کے پاس دینے کے لیے کھلے نوٹ نہیں تھے، اور اس نے وہ بڑا نوٹ یہ کہتے ہوئے زاہد کو واپس کر دیا کہ کوئی بات نہیں، پیسے بعد میں آ جائیں گے، تم کہیں بھاگے تھوڑی جا رہے ہو۔ میں نے ذرا توقف کر کے وکیل استغاثہ، گواہ زاہد اور حاضرین عدالت کو دیکھا، پھر نہایت ہی ڈرامائی انداز میں کہا، زاہد کہیں نہیں بھاگا، مگر اسی روز دوپہر 2 اور 3 بجے کے درمیان کسی ظالم شخص نے یوسف کے سینے میں سلنسر لگے ریوالور کی 2 گولیاں اتار کر اسے زندگی کی قید سے آزاد کر دیا۔ اور میں نے اکیوزڈ باکس میں کھڑے اپنے موکل کی جانب اشارہ کیا، اور اس قتل کے الزام میں یہ بیچارہ کئی ماہ سے قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہا ہے، استغاثہ کی مہربانی سے، جبکہ یہ شریف انسان مذکورہ روز دوپہر 12:30 بجے سے شام 5 بجے تک حیدرآباد میں موجود تھا۔ میری بات ختم ہوئی ہی تھی کہ وکیل استغاثہ کے حلق سے ایک سرسراتی ہوئی آواز خارج ہوئی۔ اس آواز میں اضطراب اور اضطراب کی آمیزش تھی۔ اس نے متزلزل اور غیر یقینی لہجے میں دریافت کیا، اگر ملزم 8 اکتوبر کی دوپہر 2 اور 3 بجے کے درمیان حیدرآباد میں موجود تھا، تو پھر یوسف کو کس نے قتل کیا؟ 8 اکتوبر وہی تاریخ تھی جب وقوعہ پیش آیا۔ میں نے وکیل استغاثہ کے سوال کے جواب میں طنزیہ لہجے میں کہا، وکیل استغاثہ آپ ہیں جناب؟ استغاثہ کے سرپرست اعلیٰ، یہ بات آپ سے زیادہ اور کسے معلوم ہوگی کہ یوسف کا قاتل کون ہے؟ وکیل استغاثہ نے بے اختیار اپنے گواہ زاہد کی طرف دیکھا۔ میں نے چوٹ کی، بالکل درست، آپ کی نگاہ صحیح سمت میں پرواز کری۔ اگر آپ کی نگاہ کا ٹارگٹ قاتل نہیں ہے تو وہ اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی ضرور کر سکتا ہے۔ میں فی الحال اس شخص کو قاتل کا سراغ کا ٹائٹل دیتا ہوں۔ عدالت میں موجود ہر شخص کی نظر بشمول زاہد پر جمی ہوئی تھی۔ میرے بے در پہ خطرناک حملوں نے اسے بری طرح پچھاڑ رکھا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ پہلی فرصت میں وہاں سے فرار ہو جاتا۔ جب وہاں موجود سب لوگوں نے اشتباہ امیز نظروں سے اسے گھورنا شروع کیا تو اس کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو اس طرح تھاما جیسے اسے بڑی زور کا چکر آ گیا ہو۔ پھر وہ سر کو تھامے تھامے کٹہرے کے فرش پر بیٹھ گیا، اور سٹینڈ سے سٹ پوزیشن میں آنے کے دوران میں اس کے لبوں سے جدا ہونے والی شکستہ پکار کو سب نے سنا، پانی۔ آئندہ پیشی پر میں نے جج کی ہدایت کے مطابق صفائی کے گواہان محمدی کولڈ سپاٹ کے مالک بلال احمد اور میرے موکل کے حیدرآبادی دوست قمر علی کو عدالت میں پیش کر دیا۔ قمر علی اپنے ساتھ 3-4 ایسے افراد کو بھی لے آیا تھا جن کے ساتھ ملزم نے وقوعہ کے وقت حیدرآباد میں وقت گزارا تھا۔ ان سب افراد کی معتبر گواہی نے میرے موکل فیاض کی پوزیشن صاف کر دی۔ فیاض کی شخصیت قاتل کے دائرے سے باہر آئی تو زاہد خود بخود اس دائرے کے اندر چلا گیا۔ گزشتہ پیشی پر اس نے میرے سوالات کے جواب میں جو کچھ کہا تھا وہ یکسر دروغ گوئی پر مشتمل تھا، لہذا جج نے تفتیشی افسر کو احکام صادر کیے کہ وہ گواہ زاہد کو شامل تفتیش کر کے نیا چالان پیش کرے۔ زاہد جب پولیس کے ہتھے چڑھا تو اس کی چین بول گئی۔ پتھروں کو بولنے پر مجبور کرنے والا یہ محکمہ اپنی صلاحیت پر پورا اترا، انہیں ذات پر زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔
وہ کسی چٹانی پتھر کی بجائے ان کے لیے موم کا پتلا ثابت ہوا۔ پہلی ہی رات اس نے اقبال جرم کر لیا۔ یوسف کو اسی نے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ دراصل اس نے ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر یوسف کے قتل کے جرم میں فیاض پھانسی لگ جاتا تو اس کے دو دشمن ٹھکانے لگ جاتے۔ ان دونوں کو راہ سے ہٹانا اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ زاہد نے اقرار جرم کرتے ہوئے جو اقبالی بیان دیا، یہاں میں اس کا خلاصہ ضرور بیان کروں گا۔ واقعات کے مطابق مقتول یوسف کی کلینک میں آمد سے قبل ڈاکٹر قدرت اللہ نے زاہد کو بھی ویسا ہی مشن سونپا تھا جیسا بعد میں یوسف کے سپرد کیا گیا۔ اسے اسٹاف کے دیگر افراد کے حرامی پن کی تفصیل تیار کر کے ثبوت حاصل کرنے تھے۔ کامیابی کی صورت میں انعام کے طور پر ڈاکٹر قدرت اللہ نے اس سے ایک حسین و جمیل کروڑ پتی دوشیزہ سے شادی کرانے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ بالکل ایسا ہی ٹاسک تھا جیسا بعد میں قدرت اللہ نے یوسف کو دیا۔ زاہد ابھی کامیابی اور ناکامی کے درمیان ہی لٹکا ہوا تھا کہ یوسف اس کلینک پر ملازم ہو گیا۔ یوسف جب بہت جلد ڈاکٹر کے قریب ہو گیا تو زاہد کے کان کھڑے ہوئے، کیونکہ یوسف کی آمد کے بعد قدرت اللہ نے زاہد کو لفٹ دینا ختم کر دی تھی۔ زاہد کی فیاض سے واقعی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی تھی۔ اس نے یوسف کے سلسلے میں فیاض کو ٹٹولا۔ فیاض اپنی کوشش سے یوسف سے یہ اگلوا چکا تھا کہ ڈاکٹر قدرت اللہ کسی امیر و کبیر لڑکی سے اس کی شادی کروانے والا ہے۔ جب یہ معلومات زاہد تک پہنچی تو وہ حسد کی آگ میں سلگ اٹھا۔ اس نے یوسف کو اپنا دشمن اول رقیب سمجھنا شروع کر دیا، جو اچانک وارد ہو کر ایک خوبصورت لڑکی اور بیش بہا دولت کے راستے میں دیوار کی طرح حائل ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر قدرت اللہ نے اپنی دانست میں کام نکالنے کے لیے زاہد اور یوسف کو فردن فردن الو بنایا تھا، لیکن زاہد کے دل میں ایسا کانٹا چبھا کہ وہ یوسف کو جان سے گزارنے کے بارے میں منصوبہ بندی کرنے لگا۔ پھر خود بخود یہ موقع اس کے ہاتھ آ گیا۔ ڈاکٹر قدرت اللہ نے یوسف کی مہربانیوں کے طفیل فیاض کو نوکری سے برخاست کر دیا۔ فیاض نے جذباتی ابال میں آ کر یوسف کو قتل کی دھمکی دی اور زاہد نے اس زرعی صورتحال سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ فیاض کا وہ اچھا خاصا ادھار کھائے بیٹھا تھا۔ اگر یوسف کے قتل کے الزام میں وہ فیاض زندگی بھر کے لیے جیل چلا جاتا تو زاہد کو ان دونوں افراد سے نجات مل جاتی، لیکن تقدیر اس کی تدبیر پر مسکرا رہی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کیا ہونے والا ہے۔ زاہد نے وقوعہ کے روز فیاض کو خاص طور پر محمدی کولڈ اسپاٹ پر بلایا تھا تاکہ وقوعہ پر اس کی موجودگی کو ثابت کیا جا سکے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ فیاض اس سے ملاقات کے بعد سیدھا حیدرآباد چلا جائے گا۔ زاہد تو اس بات پر حیرت زدہ تھا کہ کس طرح بلال احمد بھی اس کے خلاف گواہ بن گیا۔ اس نے ایک بڑا نوٹ بلال کو دیتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ بالآخر اس کا یہ عمل انتہائی خطرناک ثابت ہوگا۔ جب انسان پر برا وقت آتا ہے تو وہ اسی نوعیت کی حماقتیں کرتا ہے۔ وہ فیاض کو 1-1:30 بجے بھی محمدی کولڈ اسپاٹ پر بلا سکتا تھا۔ اس طرح جائے وقوعہ سے اس کی دوری ثابت نہ ہو سکتی، مگر زاہد نے انتہائی احتیاط برتتے ہوئے فیاض کو صبح بلا لیا۔ اسے یہ بات معلوم تھی کہ دوپہر کے وقت اکثر محمود کلینک کا پھیرا ضرور لگاتا ہے۔ وہ اپنی اور فیاض کی ملاقات کو محمود سے خفیہ رکھنا چاہتا تھا اور محمود کے جانے کے بعد اس نے یوسف کو ٹھکانے لگانے کا پروگرام بنا رکھا تھا، مگر اس کی یہی احتیاط اس کے لیے پھانسی کا پھندا بن گئی۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں، آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل فیاض کو باعزت بری کر دیا تھا۔ میرے خیال میں سارے کھیل میں ڈاکٹر قدرت اللہ سب سے زیادہ قصوروار تھا۔ اس کی لگائی ہوئی آگ نے زاہد اور یوسف کو جلا کر خاکستر کر دیا اور فیاض بھی جھلسنے سے نہ بچ سکا۔ لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے ڈاکٹر قدرت اللہ جیسے فتنہ پرور اور شیطان صفت افراد دنیاوی قانون کی پکڑ میں نہیں آتے، شاید اس لیے کہ قانون قدرت ان کے لیے کچھ اور ہی فیصلہ کیے بیٹھا ہوتا ہے۔ جب ایسے لوگ قہر خدا بندی کی لپیٹ میں آتے ہیں تو کوئی ان کی شخصی ضمانت نہیں دیتا، دنیا کا کوئی وکیل ان کی وکالت کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ کے مجرموں کی وکالت کون کرے گا؟ جو لوگ اللہ کے بندوں پر ظلم کرتے ہیں ان کا کیس براہ راست اللہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ جب قدرت ان کا احتساب شروع کرتی ہے تو پھر کوئی بھی ان کی حمایت میں ایک لفظ بول کر اللہ کی دشمنی مول لینے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اللہ ہر شخص کو ظلم و شرک سے بچائے کہ اس کے نزدیک یہ ناپسندیدہ ترین فعل ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کیس بھی بہت پسند آیا ہوگا۔ پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے نیکسٹ کسی ایسے ہی سنسنی خیز کیس تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔